یہ سیرت مصطفیٰ سیریز کا ایپیسوڈ نمبر 41 ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں صحابی رسول حضرت ابو بصیر رضی اللہ عنہ کے واقعہ کے بارے میں بتانے والے ہیں، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلطنت روم کے بادشاہ قیصر کے پاس اپنا قاصد بھیجا دین اسلام قبول کرنے کے لیے تو کیا ہوا، آج کے اس ویڈیو میں اسی واقعہ کو بیان کرنے والے ہیں۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ حضرت ابو بصیر کا کارنامہ۔ صلح حدیبیہ سے فارغ ہو کر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس تشریف لائے تو سب سے پہلے جو بزرگ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے وہ حضرت ابو بصیر رضی اللہ عنہ تھے۔ کفار مکہ نے فوراً ہی 2 آدمیوں کو مدینہ بھیجا کہ ہمارا آدمی واپس کر دیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بصیر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تم مکہ چلے جاؤ، تم جانتے ہو کہ ہم نے کفار قریش سے معاہدہ کر لیا ہے اور ہمارے دین میں عہد شکنی اور غداری جائز نہیں ہے۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ مجھ کو کافروں کے حوالے فرمائیں گے تاکہ وہ مجھ کو کفر پر مجبور کریں؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم جاؤ، خداوند کریم تمہاری رہائی کا کوئی سبب بنا دے گا۔ آخر مجبور ہو کر حضرت ابو بصیر رضی اللہ عنہ دونوں کافروں کی حراست میں مکہ واپس ہو گئے، لیکن جب مقام ذوالحلیفہ میں پہنچے تو سب کھانے کے لیے بیٹھے اور باتیں کرنے لگے۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ عنہ نے ایک کافر سے کہا کہ اجی تمہاری تلوار بہت اچھی معلوم ہوتی ہے۔ اس نے خوش ہو کر نیام سے تلوار نکال کر دکھائی اور کہا کہ بہت عمدہ تلوار ہے اور میں نے بارہا لڑائیوں میں اس کا تجربہ کیا ہے۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ذرا میرے ہاتھ میں تو دو، میں بھی دیکھوں کہ کیسی تلوار ہے۔ اس نے ان کے ہاتھ میں تلوار دے دی۔ انہوں نے تلوار ہاتھ میں لے کر اس زور سے تلوار ماری کہ کافر کی گردن کٹ گئی اور اس کا سر دور جا گرا۔ اس کے ساتھی نے جو یہ منظر دیکھا تو وہ سر پر پیر رکھ کر بھاگا اور سر پٹ دوڑتا ہوا مدینہ پہنچا اور مسجد نبوی میں گھس گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھتے ہی فرمایا کہ یہ شخص خوف زدہ معلوم ہوتا ہے۔ اس نے ہانپتے کانپتے ہوئے بارگاہ نبوت میں عرض کیا کہ میرے ساتھی کو ابو بصیر نے قتل کر دیا اور میں بھی ضرور مارا جاؤں گا۔ اتنے میں حضرت ابو بصیر رضی اللہ عنہ بھی ننگی تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے آ پہنچے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذمہ داری پوری کر دی، کیونکہ صلح نامے کی شرط کے بموجب آپ نے تو مجھ کو واپس کر دیا، اب یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اس نے مجھ کو ان کافروں سے نجات دے دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعہ سے بڑا رنج پہنچا اور آپ نے خفا ہو کر فرمایا ویلو امہی مسعر حرب لو کان لہ احد، یعنی اس کی ماں مرے، یہ تو لڑائی بھڑکا دے گا، کاش اس کے ساتھ کوئی آدمی ہوتا جو اس کو روکتا۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ عنہ اس جملے سے سمجھ گئے کہ میں پھر کافروں کی طرف لوٹا دیا جاؤں گا، اس لیے وہ وہاں سے چپکے سے کھسک گئے اور ساحل سمندر کے قریب مقام عیس میں جا کر ٹھہرے۔ ادھر مکہ سے حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ اپنی زنجیر کاٹ کر بھاگے اور وہ بھی وہیں پہنچ گئے۔ پھر مکہ کے دوسرے مظلوم مسلمانوں نے بھی موقع پا کر کفار کی قید سے نکل کر یہاں پناہ لینی شروع کر دی، یہاں تک کہ اس جنگل میں 70 آدمیوں کی ایک جماعت جمع ہو گئی۔ کفار قریش کے تجارتی قافلوں کا یہی راستہ تھا، جو قافلہ بھی آمد و رفت میں یہاں سے گزرتا یہ لوگ اس کو لوٹ لیتے، یہاں تک کہ کفار قریش کا ناک میں دم کر دیا۔ بالآخر کفار قریش نے خدا اور رشتہ داری کا واسطہ دے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا کہ ہم صلح نامے میں اپنے شرط سے باز آئے، آپ لوگوں کو ساحل سمندر سے مدینہ بلا لیجئے، اور اب ہماری طرف سے اجازت ہے کہ جو مسلمان بھی مکہ سے بھاگ کر مدینہ جائے آپ اس کو مدینہ میں ٹھہرا لیجئے، ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ یہ بھی روایت ہے کہ قریش نے خود ابو سفیان کو مدینہ بھیجا کہ ہم صلح نامے حدیبیہ میں اپنی شرط سے دستبردار ہو گئے، لہٰذا آپ حضرت ابو بصیر رضی اللہ عنہ کو مدینہ میں بلا لیں تاکہ ہمارے تجارتی قافلے ان لوگوں کے قتل و غارت سے محفوظ ہو جائیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بصیر رضی اللہ عنہ کے پاس خط بھیجا کہ تم اپنے ساتھیوں سمیت مقام عیس سے مدینہ چلے آؤ، مگر افسوس کہ فرمان رسالت ان کے پاس ایسے وقت پہنچا جب وہ نزا کی حالت میں تھے۔ مقدس خط کو انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے کر سر اور آنکھوں پر رکھا اور ان کی روح پرواز کر گئی۔ حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل جل کر ان کی تجہیز و تکفین کا انتظام کیا اور دفن کے بعد
ان کی قبر شریف کے پاس یادگار کے لیے ایک مسجد بنا دی۔ پھر فرمان رسول کے بموجب یہ لوگ وہاں سے آ کر مدینہ میں آباد ہو گئے۔ سلاطین کے نام دعوت اسلام۔ سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کے بعد جب جنگ و جدال کے خطرات ٹل گئے اور ہر طرف امن و سکون کی فضا پیدا ہو گئی، تو چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا دائرہ صرف خطۂ عرب ہی تک محدود نہیں تھا، بلکہ آپ تمام عالم کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، اس لیے آپ نے ارادہ فرمایا کہ اسلام کا پیغام تمام دنیا میں پہنچا دیا جائے۔ چنانچہ آپ نے روم کے بادشاہ قیصر، فارس کے بادشاہ کسرا، حبشہ کے بادشاہ نجاشی، مصر کے بادشاہ عزیز مصر اور دوسرے سلاطین عرب و عجم کے نام دعوت اسلام کے خطوط روانہ فرمائے۔ صحابہ کرام میں سے کون کون حضرات ان خطوط کو لے کر کن کن بادشاہوں کے دربار میں گئے، ان کی فہرست کافی طویل ہے، مگر ایک ہی دن 6 خطوط لکھوا کر اور اپنی مہر لگا کر جن 6 قاصدوں کو جہاں جہاں آپ نے روانہ فرمایا وہ یہ ہے۔ نمبر 1، حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ ہرقل قیصر روم کے دربار میں۔ نمبر 2، حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ خسرو پرویز شاہ ایران کے دربار میں۔ حضرت حاتب رضی اللہ عنہ مقوقس عزیز مصر کے دربار میں۔ نمبر 4، حضرت عمرو بن امیہ رضی اللہ عنہ نجاشی بادشاہ حبشہ کے دربار میں۔ نمبر 5، حضرت سلید بن عمر رضی اللہ عنہ حوزہ بادشاہ یمامہ کے دربار میں۔ نمبر 6، حضرت شجاع بن وہب رضی اللہ عنہ حارث غسانی والی غسان کے دربار میں۔ نام مبارک اور قیصر۔ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس خط لے کر بصرہ تشریف لے گئے اور وہاں قیصر روم کے گورنر شام حارث غسانی کو دیا۔ اس نے اس نام مبارک کو بیت المقدس بھیج دیا، کیونکہ قیصر روم ہرقل ان دنوں بیت المقدس کے دورے پر آیا تھا۔ قیصر کو جب یہ مبارک خط ملا تو اس نے حکم دیا کہ قریش کا کوئی آدمی ملے تو اس کو ہمارے دربار میں حاضر کرو۔ قیصر کے حکام نے تلاش کیا تو اتفاق سے ابو سفیان اور عرب کے کچھ دوسرے تاجر مل گئے۔ یہ سب لوگ قیصر کے دربار میں لائے گئے۔ قیصر نے بڑے تم طراق کے ساتھ دربار منعقد کیا اور تاج شاہی پہن کر بیٹھا اور تخت کے گرد اراکین سلطنت بطاریقہ اور احبار و رہبان وغیرہ صف باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ اسی حالت میں عرب کے تاجروں کا گروہ دربار میں حاضر کیا گیا اور شاہی محل کے تمام دروازے بند کر دیے گئے۔ پھر قیصر نے ترجمان کو بلایا اور اس کے ذریعے گفتگو شروع کی۔ سب سے پہلے قیصر نے یہ سوال کیا کہ عرب میں جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تم میں سے ان کا سب سے قریبی رشتہ دار کون ہے؟ ابو سفیان نے کہا کہ میں۔ قیصر نے ان کو سب سے آگے کیا اور دوسرے عربوں کو ان کے پیچھے کھڑا کیا اور کہا کہ دیکھو، اگر ابو سفیان کوئی غلط بات کہے تو تم لوگ اس کو جھوٹ ظاہر کر دینا۔ پھر قیصر اور ابو سفیان میں جو مکالمہ ہوا وہ یہ ہے۔ قیصر: مدعی نبوت کا خاندان کیسا ہے؟ ابو سفیان: ان کا خاندان شریف ہے۔ قیصر: کیا اس خاندان میں ان سے پہلے بھی کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا؟ ابو سفیان: نہیں۔ قیصر: کیا ان کے باپ داداؤں میں کوئی بادشاہ تھا؟ ابو سفیان: نہیں۔ قیصر: جن لوگوں نے ان کا دین قبول کیا ہے وہ کمزور لوگ ہیں یا صاحب اثر؟ ابو سفیان: کمزور لوگ ہیں۔ قیصر: ان کے متبعین بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں؟ ابو سفیان: بڑھتے جا رہے ہیں۔ قیصر: کیا کوئی ان کے دین میں داخل ہو کر پھر اس کو ناپسند کر کے پلٹ بھی جاتا ہے؟ ابو سفیان: نہیں۔ قیصر: کیا نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے تم لوگ انہیں جھوٹا سمجھتے تھے؟ ابو سفیان: نہیں۔ قیصر: کیا وہ کبھی عہد شکنی اور وعدہ خلافی بھی کرتے ہیں؟ ابو سفیان: ابھی تک تو نہیں کی ہے، لیکن اب ہمارے اور ان کے درمیان میں جو ایک نیا معاہدہ ہوا ہے یعنی صلح حدیبیہ، معلوم نہیں اس میں وہ کیا کریں گے۔ قیصر: کیا کبھی تم لوگوں نے ان سے جنگ بھی کی ہے؟ ابو سفیان: ہاں۔ قیصر: نتیجے جنگ کیا رہا؟ ابو سفیان: کبھی ہم جیتے کبھی وہ۔ قیصر: وہ تمہیں کن باتوں کا حکم دیتے ہیں؟ ابو سفیان: وہ کہتے ہیں کہ صرف ایک خدا کی عبادت کرو، کسی اور کو خدا کا شریک نہ ٹھہراؤ، بتوں کو چھوڑو، نماز پڑھو، سچ بولو، پاک دامنی اختیار کرو، رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کرو۔
اس سوال و جواب کے بعد قیصر نے کہا کہ تم نے ان کو خاندان شریف بتایا اور تمام پیغمبروں کا یہی حال ہے کہ ہمیشہ پیغمبر اچھے خاندانوں ہی میں پیدا ہوتے ہیں۔ تم نے کہا کہ ان کے خاندان میں کبھی کسی اور نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا۔ اگر ایسا ہوتا تو میں کہہ دیتا کہ یہ شخص اوروں کی نقل اتار رہا ہے۔ تم نے اقرار کیا ہے کہ ان کے خاندان میں کبھی کوئی بادشاہ نہیں ہوا ہے۔ اگر یہ بات ہوتی تو میں سمجھ لیتا کہ یہ شخص اپنے آبا و اجداد کی بادشاہی کا طلبگار ہے۔ تم مانتے ہو کہ نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے وہ کبھی کوئی جھوٹ نہیں بولے، تو جو شخص انسانوں سے جھوٹ نہیں بولتا بھلا وہ خدا پر کیوں کر جھوٹ باندھ سکتا ہے؟ تم کہتے ہو کہ کمزور لوگوں نے ان کے دین کو قبول کر لیا ہے، تو سن لو، ہمیشہ ابتدا میں پیغمبروں کے متبعین مفلس اور کمزور لوگ ہی ہوتے رہے ہیں۔ تم نے یہ تسلیم کیا ہے کہ ان کی پیروی کرنے والے بڑھتے ہی جا رہے ہیں، تو ایمان کا معاملہ ہمیشہ ایسا ہی رہا ہے کہ اس کے ماننے والوں کی تعداد ہمیشہ بڑھتی ہی جاتی ہے۔ تم کو یہ تسلیم ہے کہ کوئی ان کے دین سے پھر کر مرتد نہیں ہو رہا ہے، تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ایمان کی شان ایسی ہی ہوا کرتی ہے کہ جب اس کی لذت کسی کے دل میں گھر کر لیتی ہے تو پھر وہ کبھی نکل نہیں سکتی۔ تمہیں اس کا اعتراف ہے کہ انہوں نے کبھی کوئی غداری اور بدعہدی نہیں کی ہے، تو رسولوں کا یہی حال ہوتا ہے کہ وہ کبھی کوئی دغا فریب کا کام کرتے ہی نہیں۔ تم نے ہمیں بتایا کہ وہ خدائے واحد کی عبادت، شرک سے پرہیز، بت پرستی سے ممانعت، پاک دامنی، صلح رحمی کا حکم دیتے ہیں۔ تو سن لو کہ تم نے جو کچھ کہا ہے اگر یہ صحیح ہے تو وہ عن قریب اس جگہ کے مالک ہو جائیں گے جہاں اس وقت میرے قدم ہیں، اور میں جانتا ہوں کہ ایک رسول کا ظہور ہونے والا ہے، مگر میرا یہ گمان نہیں تھا کہ وہ رسول تم عربوں میں سے ہوگا۔ اگر میں یہ جان لیتا کہ میں ان کی بارگاہ میں پہنچ سکوں گا تو میں تکلیف اٹھا کر وہاں تک پہنچتا، اور اگر میں ان کے پاس ہوتا تو میں ان کا پاؤں دھوتا۔ قیصر نے اپنی تقریر کے بعد حکم دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پڑھ کر سنایا جائے۔ نام مبارک کی عبارت یہ تھی: بسم اللہ الرحمن الرحیم، من محمد عبداللہ و رسولہ الی ہرقل عظیم الروم، سلام علی من اتبع الہدی، اما بعد فانی ادعوک بدعایت الاسلام، اسلم تسلم، یؤتک اللہ اجرک مرتین، فان تولیت فان علیکم اسم الارثین، یا اہل الکتاب تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فان تولوا فقولوا اشہد باننا مسلمون۔ یعنی شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ کے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ خط ہرقل کے نام ہے جو روم کا بادشاہ ہے۔ اس شخص پر سلامتی ہو جو ہدایت کا پیرو ہے۔ اس کے بعد میں تجھ کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں، تو مسلمان ہو جا تو سلامت رہے گا اور خدا تجھ کو دگنا ثواب دے گا، اور اگر تو نے روگردانی کی تو تیری تمام رعایا کا گناہ تجھ پر ہوگا۔ اے اہل کتاب، ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، اور ہم میں سے بعض لوگ دوسرے بعض لوگوں کو خدا نہ بنائیں، اور اگر تم نہیں مانتے تو گواہ ہو جاؤ کہ ہم مسلمان ہیں۔ قیصر نے ابو سفیان سے جو گفتگو کی اس سے اس کے درباری پہلے ہی انتہائی برہم اور بیزار ہو چکے تھے۔ اب یہ خط سنا۔ پھر جب قیصر نے ان لوگوں سے یہ کہا کہ اے جماعت روم، اگر تم اپنی فلاح اور اپنی بادشاہی کی بقا چاہتے ہو تو اس نبی کی بیعت کر لو، تو درباریوں میں اس قدر ناراضگی اور بیزاری پھیل گئی کہ وہ لوگ جنگلی گدھوں کی طرح بدک بدک کر دربار سے دروازوں کی طرف بھاگنے لگے، مگر چونکہ تمام دروازے بند تھے اس لیے وہ لوگ باہر نہ نکل سکے۔ جب قیصر نے اپنے درباریوں کی نفرت کا یہ منظر دیکھا تو وہ ان لوگوں کے ایمان لانے سے مایوس ہو گیا، اور اس نے کہا کہ ان درباریوں کو بلاؤ۔ جب سب آ گئے تو قیصر نے کہا کہ ابھی میں نے تمہارے سامنے جو کچھ کہا اس سے میرا مقصد تمہارے دین کی پختگی کا ایمان لینا تھا، تو میں نے دیکھ لیا کہ تم لوگ اپنے دین میں بہت پکے ہو۔ یہ سن کر تمام درباری قیصر کے سامنے سجدے میں گر پڑے، اور ابو سفیان وغیرہ دربار سے نکال دیے گئے اور دربار برخاست ہو گیا۔
چلتے وقت ابو سفیان نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اب یقیناً ابو قبشہ کے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بہت بڑھ گیا، دیکھ لو رومیوں کا بادشاہ ان سے ڈر رہا ہے۔ قیصر چونکہ تورات و انجیل کا ماہر اور علم نجوم سے واقف تھا، اس لیے وہ نبی آخر الزماں کے ظہور سے باخبر تھا، اور ابو سفیان کی زبان سے حالات سن کر اس کے دل میں ہدایت کا چراغ روشن ہو گیا تھا، مگر سلطنت کی حرص و ہوس کی آندھیوں نے اس چراغ ہدایت کو بجھا دیا اور وہ اسلام کی دولت سے محروم رہ گیا۔